السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو آگے بڑھائیں گے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کا یہ لاسٹ پارٹ ہے۔ دوستو، اس کے پچھلے ساری ویڈیوز کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تو چلیے دوستو، بنا وقت ضائع کیے آج کے اس لاسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے نام: نمبر 1 ابرسامہ، نمبر 2 متی، نمبر 3 توماس، نمبر 4 بطرس، نمبر 5 یعقوب بن زیدہ، نمبر 6 یخنس اخو یعقوب، نمبر 7 اندراوس، نمبر 8 فلیبس یعقوب بن حلفیہ، نمبر 9 تداوس، نمبر 10 فتایا، نمبر 11 یودس، نمبر 12 بن کریوتا۔ ان میں سے آخری نے یہودا کو آپ کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک اور سرجیس نامی آدمی تھا۔ عیسائیوں نے اسے چھپا لیا اور اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈالی گئی اور اسے سولی دی گئی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض عیسائیوں کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ سولی دیا جانے والا آپ کے مشابہ ایک شخص تھا اور اس کا نام یودس بن کریوتا تھا۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد شمعون کو خلیفہ بنایا تھا اور یہودیوں نے یودس کو عیسیٰ سمجھ کر سولی دے دی کیونکہ اس پر آپ کی شبیہ ڈالی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی خالہ سے لمبا عرصہ الگ رہے، پھر ان سے ملنے تشریف لائے تو راس الجالوت یہودی کھڑا ہوا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو گھر میں بند کر دیا۔ پھر بہت سے لوگ آپ کے گھر کے دروازے کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے دروازہ توڑا اور اس الجالوت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف آیا اور کہا، مجھے عیسیٰ علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ اس کے پاس ننگی تلوار تھی۔ انہوں نے کہا، تو ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی، پس انہوں نے اسے پکڑا، اس کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ کے فرمان کا یہی مطلب ہے، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور سولی نہیں دیا بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ بنا دی گئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ حواریوں سمیت 17 آدمی تھے تو یہود نے ان کو گھیر لیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت دے دی۔ انہوں نے کہا، تم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے سامنے پیش کرو ورنہ ہم تم سب کو مار ڈالیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آج تم میں سے کون جنت کے بدلے اپنے آپ کو بیچتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر وہ یہودیوں کی طرف گیا اور کہا، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوان کی شکل کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے بدل دیا۔ لوگوں کو مغالطہ لگا جس پر لوگوں نے اسے قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا اور عیسائیوں نے بھی اسے عیسیٰ علیہ السلام ہی سمجھ لیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرمایا کہ وہ دنیا سے الگ ہونے والے ہیں تو وہ موت کا سن کر کچھ پریشان ہوئے۔ آپ نے حواریوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، انہیں رات کو بلایا اور کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ خصوصی کام ہے۔ جب وہ جمع ہوئے تو ان کو کھانا کھلایا اور ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے سامان لا لا کر رکھتے رہے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو ان کے ہاتھ دھلائے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کو وضو کرایا اور اپنے کپڑوں کے ساتھ ان کے ہاتھ صاف کرتے رہے۔ حواریوں نے اس عمل کو غیر مناسب سمجھا۔ آپ نے فرمایا، آج جس نے مجھے خدمت کرنے سے روکا وہ مجھ سے نہیں اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، میں نے آج کھانا کھلا کر تمہاری خدمت کی ہے اور تمہارے ہاتھ دھلوائے ہیں، لہٰذا میرا یہ کام تمہارے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے بہتر ہوں، لہٰذا تم بھی اچھے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا جیسے میں نے تمہاری خدمت کی ہے۔ باقی جس کام کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے میرے لیے بھرپور دعا کرنا کہ اللہ میری موت کو مؤخر کر دے۔ جب وہ دعا کرنے میں مشغول ہوئے اور دعا کے لیے پوری محنت کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو نیند آنے لگ گئی۔
حتیٰ وہ دعا نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ ان کو جگانے لگے اور فرمایا سبحان اللہ، کیا تم میرے لیے ایک رات بھی صبر کے ساتھ میری مدد نہیں کر سکتے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے۔ ہم آج سے پہلے رات بھر آپس میں قصہ گوئی کیا کرتے تھے، مگر آج رات جاگنے کی ہمت نہیں ہو رہی اور دعا کے درمیان نیند رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا چرواہے کو لے جایا جائے گا اور بکریاں منتشر ہو جائیں گی۔ اس طرح آپ نے اپنے جانے کی اطلاع دی، پھر فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ تم میں سے ایک شخص مرغ کی اذان سے پہلے 3 دفعہ میرا انکار کرے گا، اور تم میں ایک آدمی مجھے چند درہم کے عوض بیچے گا اور پھر میری قیمت کھائے گا۔ ہواری وہاں سے نکل کر بکھر گئے۔ یہودی آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے ہواریوں میں سے شمون نامی آدمی پکڑ کر پوچھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں میں سے ہے۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا میں اس کا ساتھی نہیں ہوں۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر کچھ اور یہودیوں نے پکڑ کر پوچھا تو اس نے پھر انکار کر دیا۔ پھر اس نے مرغ کی اذان سنی تو وہ رونے لگ گیا اور بہت غمزدہ ہوا۔ جب صبح ہوئی تو آپ کے حواریوں میں سے ایک آدمی یہودیوں کے پاس آیا اور کہا اگر میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام تک لے جاؤں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے 30 درہم اسے دیتے گئے۔ اس نے درہم پکڑے اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام تک لے گیا۔ پھر اللہ نے اس کے ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بدل دی۔ لوگوں نے اسے پکڑا اور باندھ کر لے چلے اور ساتھ ساتھ اسے کہہ رہے تھے تو مردوں کو زندہ کرتا تھا، شیطان کو دور کرتا تھا اور مجنون لوگوں کو درست کرتا تھا۔ اب تو اپنے آپ کو اس رسی سے نکال کر دکھا، اور اس پر تھوکتے اور کانٹے پھینکتے حتیٰ وہ شخصوں اس لکڑی کے پاس آئے جس پر وہ آپ کو سولی دینا چاہتے تھے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور انہوں نے آپ سے مشابہ شخص کو سولی دی اور اس کی لاش 7 دن اسی طرح لٹکتی رہی۔ پھر آپ کی والدہ اور وہ عورت جس کا آپ علاج کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے دیوانگی سے فرزانگی عطا کی تھی، دونوں سولی کی جگہ روتی ہوئی آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا تم روتی کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو آپ پر رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور مجھے بھلائی ہی ملی ہے اور یہ شخص میری شکل والا ہے۔ بس تم حواریوں کو حکم دو کہ وہ مجھ سے فلاں جگہ ملاقات مقرر کرے۔ آپ کو 11 آدمی اس جگہ ملے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیچنے والا اور آپ کے متعلق یہودیوں کو آگاہ کرنے والا آدمی آپ کو نظر نہ آیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اسے اپنے کیے پر بہت پشیمانی ہوئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ توبہ کرتا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ پھر آپ نے اس بچے کے بارے میں سوال کیا جو ان کے ساتھ رہتا تھا، اسے یحییٰ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ پھر فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ اب جاؤ، تم میں سے ہر شخص جس قوم کی طرف بھیجا جا رہا ہے ان کے پاس پہنچ کر ان کی زبان بولنے لگے گا۔ لازم ہے کہ وہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور ان کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ روایت بہت عجیب و غریب ہے، لیکن پھر بھی یہ عیسائیوں کی اس بات سے زیادہ صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ مریم رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور وہ کھجور کے تنے کے پاس رو رہی تھی، تو آپ نے انہیں اپنے جسم میں میخوں کے نشان دکھائے اور بتایا کہ میری روح اٹھا لی گئی ہے اور جسم سولی دے دیا گیا ہے۔ یہ بہتان، جھوٹ، من گھڑت، محرف اور تحریف شدہ بات ہے، اور یہ انجیل میں بالکل غلط اضافہ اور حق کے خلاف دلیل ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ مریم رضی اللہ عنہا نے سولی دیے جانے کے 7 دن بعد جا کر بادشاہ سے مطلوب کا جسم اتارنے کا کہا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سولی دیا ہوا انہی کا بیٹا عیسیٰ ہے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تو ان کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ مریم رضی اللہ عنہا نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا کیا مسیح علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے ہمیں لے جائیں گی؟ پھر وہ دونوں گر گئیں۔ جب وہ قبر کے پاس ہوئی تو مریم رضی اللہ عنہا نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا کیا تو پردہ نہیں کرے گی؟ اس نے پوچھا میں کس سے پردہ کروں؟ کہا قبر کے پاس کھڑے اس آدمی سے۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس جگہ کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا۔ مریم رضی اللہ عنہا نے خیال کیا کہ ممکن ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام ہو۔ مریم رضی اللہ عنہا کی جبریل علیہ السلام سے ملاقات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ مریم رضی اللہ عنہا نے یحییٰ علیہ السلام کو ایک طرف کیا اور خود قبر کی طرف بڑھی۔ جب قبر کے قریب ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا اے مریم رضی اللہ عنہا، تم کہاں کا ارادہ کرتی ہو؟ مریم رضی اللہ عنہا بھی جبریل علیہ السلام کو پہچان گئی۔ فرمایا مسیح علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر کے اس کو سلام کہنا اور اس کے ساتھ وابستہ اپنی یادیں تازہ کرنا چاہتی ہوں۔
اس نے کہا اے مریم رضی اللہ عنہا یہ مسیح نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور کافروں سے اسے بچا لیا ہے، یہ تو اس نوجوان کی قبر ہے جس پر ان کی شبیہ ڈالی گئی اور وہ آپ کی جگہ قتل ہوا اور سولی دیا گیا ہے۔ اس کی علامت و دلیل یہ ہے کہ اس نوجوان کے گھر والوں کو وہ مل نہیں رہا، وہ کچھ نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے اور وہ اسی پر رو رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ فلاں دن فلاں جنگل میں جائیں، وہاں آپ کی ملاقات مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کے پاس واپس گئیں، جبریل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، مریم رضی اللہ عنہا نے اسے جنگل میں جانے کا بتایا۔ جب وہ دن آیا تو آپ وہاں گئی اور وہاں جنگل میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ ماجدہ کو دیکھا تو جلدی سے ان کی طرف بڑھ کر جھکے اور سر کو بوسہ دیا اور اس کے لیے دعا کرنے لگے جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا اے امی جان، لوگ مجھے قتل نہیں کر سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور آپ سے ملاقات کی اجازت دی ہے۔ آپ کی موت قریب ہے، پس صبر سے کام لیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ پھر آپ اوپر بلند ہو گئے۔ اس کے بعد دنیا میں مریم رضی اللہ عنہا کی ملاقات آپ سے نہیں ہوئی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 5 سال تک مریم رضی اللہ عنہا زندہ رہیں اور ان کا انتقال 53 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 34 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے۔ حدیث میں ہے کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم اور داڑھی کے بال نہیں ہوں گے، سرمگی آنکھوں والے اور 33 سال کی عمر کے نوجوان ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ان کی عمر عیسیٰ علیہ السلام جتنی اور حسن یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں اور یعقوب بن سفیان فسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا مگر بعد والے نبی نے پہلے نبی سے نصف عمر پائی ہے، اور آپ نے مجھے خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم رضی اللہ عنہ 120 سال زندہ رہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ میں 60 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ روایت کے لفظ فسوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں اور یہ حدیث غریب ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صحیح یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنی عمر تک نہیں پہنچے، اس سے ان کی مراد ہے کہ وہ اتنی مدت اپنی قوم میں نہیں رہے بلکہ اس سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنی عمر تک نہیں پہنچے، اس سے ان کی مراد ہے کہ وہ اتنی مدت اپنی قوم میں نہیں رہے بلکہ اس سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں 40 برس ٹھہرے، مگر یہ روایت منقطع ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں 40 برس قیام پذیر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رمضان المبارک کی 22ویں رات کو آسمان پر اٹھائے گئے اور علی رضی اللہ عنہ بھی نیزہ لگنے کے 5 دن بعد اسی رات کو فوت ہوئے۔ دہاق رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو آپ کے پاس ایک بدلی آئی، آپ اس پر سوار ہو گئے، پھر آپ کے پاس آپ کی والدہ ماجدہ آئیں اور انہوں نے آپ کو الوداع کہا اور رو پڑی، پھر آپ کو اٹھایا گیا۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو دیکھ رہی تھی، آپ نے ان کی طرف اپنی ایک چادر پھینکی اور فرمایا قیامت کے دن میرے اور آپ کے درمیان یہ ایک علامت ہوگی۔ پھر آپ نے اپنی پگڑی شمون پر ڈال دی اور آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے الوداع کہتی رہیں حتیٰ آپ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ سے شدید محبت کرتی تھیں، وہ ماں اور باپ دونوں کی جگہ آپ سے محبت کرتی تھیں کیونکہ آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے۔ وہ آپ سفر و حضر میں ساتھ ہی رہتی، گویا وہ اس شعر کا مصداق تھی۔ ترجمہ: مجھے ایک پل کی جدائی موت دکھائی دیتی ہے تو وہ جدائی کتنی تکلیف دہ ہوگی جو حشر تک جاری رہے گی۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ جب یہودیوں نے اس شخص کو سولی دی تو ان کو موالتا لگ گیا کہ وہ اسے مسیح ہی سمجھتے رہے، اور اکثر عیسائیوں نے بھی اپنی جہالت کی بنیاد پر ان کی بات مان لی، اور وہ یہودی آپ پر پل پڑے اور ان کو قتل کیا اور قید میں ڈال دیا۔ جب یہ خبریں روم کے بادشاہ تک پہنچی، اور وہ اس دور میں دمشق کا بھی بادشاہ تھا، اس کو کہا گیا کہ یہودی ایک ایسے آدمی
کے ساتھیوں پر سختی کر رہے ہیں جو کہتا تھا کہ اس کو اللہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ مردوں کو زندہ کرتا، مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو تندرست کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر عجیب و غریب کام ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ اس پر پل پڑے۔ اسے قتل کر دیا، اور انہوں نے اس کے ساتھیوں کی توہین کی اور ان کو قید کر دیا۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا تو وہ قیدی اس کی طرف روانہ کر دیے گئے۔ ان میں یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام اور شمعون رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی لوگ تھے۔ بادشاہ نے ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بادشاہ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ اس نے ان سے ان کے دین پر بیعت کی اور ان کے کلمے کو اختیار کر لیا۔ حق یہودیوں پر غالب آیا اور عیسائی ان پر غالب آئے۔ اس نے مطلوب کی والی جگہ پر آدمی بھیجے اور اسے کھجور کے تنے سے اتارا گیا۔ اس کے پاس لکڑی کا وہ تنا بھی لایا گیا جس پر اس آدمی کو سولی دی گئی۔ بادشاہ نے اس کی بہت تعظیم کی، اور اسی وجہ سے عیسائی اس لکڑی کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہاں سے ہی روم میں دین عیسائیت داخل ہوا۔ یہ روایت کئی لحاظ سے محل نظر ہے۔ یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے کا اقرار نہیں کر سکتے تھے۔ وہ معصوم تھے اور جانتے تھے کہ حق کس طرف ہے۔ رومی عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں 300 سال بعد شامل ہوئے تھے، اور وہ قسطنطین بن قسطن کا دور تھا۔ اسی بادشاہ کے نام سے قسطنطنیہ شہر منسوب ہے جو اس نے آباد کیا تھا۔ جب یہودیوں نے اس شخص کو سولی دی اور پھر لکڑی سمیت اسے نیچے دبا دیا، اور اس جگہ کوڑا کرکٹ، نجاسات، مردہ لاشیں اور گندی اشیاء پھینکتے رہے، اور یہ جگہ قسطنطین مذکور کے دور تک اسی طرح رہی، حتیٰ اس کی ماں ہیلانا ہرانیہ فنقانیہ نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر وہاں سے نکالا۔ لوگوں کو وہاں سے وہ لکڑی بھی ملی جس پر آدمی کو سولی دی گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی بیمار اور مصیبت زدہ اس کو چھوتا تو تندرست ہو جاتا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسا ہوا بھی یا نہیں۔ اگر اس سے مصیبت زدہ کی مصیبت دور ہو جاتی تھی تو وہ اس بنیاد پر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ قربانی پیش کرنے والا آدمی بھی آخر نیک پرہیزگار تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس دور کے عیسائیوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس لکڑی کی بھی خوب تعظیم کی اور سونے اور موتیوں کے ساتھ اسے مرصع کیا۔ اسی وجہ سے عیسیٰ صلیب بناتے ہیں، اس کی شکل کے ساتھ تبرک حاصل کرتے اور اسے چومتے چاٹتے ہیں۔ بادشاہ کی ماں ہیلانا کے حکم سے کوڑا کرکٹ کی جگہ صاف کی گئی، اور وہاں خوبصورت اور عظیم و شان چرچ تعمیر کیا گیا، اور وہ گرجا بیت المقدس شہر میں آج بھی مشہور ہے، اور وہاں کسی دور میں چونکہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا رہا اسی لیے اس کو قمامہ کا نام دیا گیا۔ لوگ اسے قیامت بھی کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسد خاکی اسی جگہ سے کڑا ہوگا۔ اس کے بعد ہیلانا نے انتقام کے طور پر شہر کا کوڑا کرکٹ اور دوسری گندی چیزیں صحرا پر پھینکنے کا حکم دیا، اور یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا اور اپنی چادر کے ساتھ وہاں سے کوڑا کرکٹ صاف کیا اور اسے گندی اور نجس چیزوں سے پاک کیا، اور اس سے پیچھے نہیں بلکہ آگے جہاں اسراء کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی تھی، ایک مسجد تعمیر کرائی، اور وہی مسجد اقصی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم رضی اللہ عنہ رسول ہی تو ہیں، اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ مسح سے ماخوذ ہے جس کا معنی سیر و سیاحت ہے، اور آپ نے زمین میں خوب سیر و سیاحت کی تاکہ اللہ کی قدرت کے نشانات دیکھیں اور اس دور کے فتنوں سے اپنے دین کو بچا سکیں، کیونکہ یہودیوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ پر اور آپ کی والدہ ماجدہ پر الزامات لگائے۔ یا آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ممسوح قدمین یعنی پاؤں چوئے ہوئے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کے چونے سے بیمار شفایاب ہو جاتے تھے، اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد اپنے دوسرے رسول بھیجے اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم رضی اللہ عنہ بھیجا اور اسے انجیل عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس کی مدد کی۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ کے حالات بیان ہوئے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی جائے گی۔ حدیث کے راوی ابو مودود المدنی کہتے ہیں، حجرہ مبارکہ میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ ترمذی نے مذکورہ حدیث کو حسن کہا اور فرمایا حدیث کی سند میں مذکور راوی عثمان بن دہاق کی بجائے دہاق بن عثمان دنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں اور نہ ہی اس کی مطابقت کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جناب سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں پیغمبروں کے درمیانی مدت 600 سال ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے 560 سال کا عرصہ بیان کیا ہے، بعض نے 540 برس اور دہاق کے 580 سے کچھ زائد عرصہ بیان کیا ہے۔ 600 سال والا قول زیادہ مشہور ہے۔ بعض نے کہا کہ قمری سال کے لحاظ سے 620 برس اور شمسی اعتبار سے پورے 600 سال ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا انتقال ان کے ساتھیوں کے درمیان ہوا، مگر وہ فتنے میں مبتلا نہ ہوئے اور نہ ہی انہوں نے دین میں کوئی تبدیلی کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی 200 سال تک ان کی سنت اور طریقے پر گامزن رہے۔ یہ حدیث بہت زیادہ غریب ہے، اگرچہ ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ نے محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اوپر اٹھائے جانے سے پہلے حواریوں کو وصیت کی تھی کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے ہر ایک کو شام، مشرق اور مغرب شہر کے ایک ایک علاقے کے لوگوں کی طرف متعین کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو ہر علاقے کی طرف متعین آدمی اس علاقے کی لوگوں کی زبان بولنے لگ گئے۔ کئی حضرات نے بیان کیا ہے کہ آپ سے انجیل نقل کرنے والے 4 آدمی تھے، لوقا، متی، مرقس اور یوحنا، لیکن ان چاروں کے نسخوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ کئی نسخے میں بہت زیادہ اضافہ ہے اور کچھ میں دوسرے نسخوں کی نسبت کمی ہے۔ ان چاروں میں سے متی اور یوحنا نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پایا اور ان کو دیکھا ہے، جبکہ دوسرے 2 مرقس اور لوقا آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور تصدیق کرنے والوں میں سے اہل دمشق کا دینا نامی ایک آدمی بھی تھا۔ وہ بولس یہودی کے ڈر سے مشرقی دروازے کے اندر ایک غار میں چھپا ہوا تھا۔ یہ جگہ قیصا کے قریب تھی۔ یہ بولس بہت ظالم یہودی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام اور آپ پر لائی ہوئی شریعت کا دشمن تھا۔ جب اس کا چچا زاد بھائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو اس نے اس کا سر منڈوا کر شہر میں گھمایا اور پھر اسے پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ جب بولس کو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے اپنا خچر تیار کیا اور آپ کو قتل کرنے نکلا اور کوکبہ کے مقام پر آپ سے ملا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوا تو ایک فرشتے نے آ کر اسے اپنے پر کی ایک جانب ماری اور اسے اندھا کر دیا۔ جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو سمجھ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے اپنے کیے پر ندامت ظاہر کی، آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ نے اس کی معذرت قبول فرمائی۔ اس نے درخواست کی کہ میری آنکھوں پر ہاتھ پھیریں تاکہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں بینا کر دیں۔ آپ نے فرمایا دوینا کے پاس جاؤ جو مشرق میں سوق مستطیل کے ایک طرف رہتا ہے، وہ تیرے لیے دعا کرے گا۔ وہ اس کے پاس آیا، اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا کر دیا۔ اس کا اسلام اچھا ثابت ہوا۔ اس نے اپنے نام پر کہ یا بولس تعمیر کرایا جو دمشق میں بڑی شہرت کا حامل ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دمشق میں فتح کرنے تک یہ کلیسا موجود تھا، بعد میں وہ ویران و بے آباد ہو گیا۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں کے نظریات۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کے آپ کے متعلق مختلف نظریات ہیں، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر اسلاف کی رائے ہے جس کا تذکرہ ہم اللہ کے فرمان کے تحت کر چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ نے کہا وہ ہم میں اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ بعض نے کہا وہ اللہ ہیں اور بعض نے کہا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔
ان اقوال میں سے پہلا قول صحیح ہے اور دوسرے دو قول بہت بڑا کفر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، عیسائیوں کی فرقوں میں تقسیم۔ عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل نقل کرنے کے بارے میں 4 اقوال ہیں، یعنی 4 آدمیوں نے اسے نقل کیا ہے اور ان کا آپس میں بہت تضاد ہے اور ان میں کمی و پیشی اور تغیر و تبدیل ہوا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بہت بڑا حادثہ رونما ہوا اور بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ چاروں بطارکہ، تمام اسقف، سارے غلام اور راہب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف نظریات کے حامل ہو گئے، حتیٰ ان کے اقوال و نظریات کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر انہوں نے بادشاہ وقت قسطنطین کو اپنا حاکم مقرر کیا، جو قسطنطنیہ شہر کا بانی تصور ہوتا ہے۔ یہ ان کی پہلی کونسل تھی۔ بادشاہ نے اکثریتی گروہ کے حق میں فیصلہ دیا تو اس کے فرقے کا نام فرقہ ملکیہ رکھ دیا گیا۔ باقی فرقوں پر ظلم و ستم کیا گیا اور ان کو وطن سے نکال باہر کیا گیا۔ ایک فرقہ اس بات پر قائم رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کا پیشوا عبداللہ بن اریوس تھا۔ یہ لوگ بادشاہ وقت کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے جنگلوں اور صحراؤں میں جا چھپے۔ وہاں انہوں نے عبادت خانے، گرجے اور پناہ گاہیں بنا لی اور زاہدانہ زندگی پر راضی ہو گئے، اور انہوں نے بے عقیدہ فرقوں سے میل جول ترک کر دیا۔ جبکہ ملکیہ فرقے نے بڑے بڑے عالیشان گرجے تعمیر کیے۔ انہوں نے یونانی عبادت خانوں اور عمارتوں کے محراب مشرق کی طرف کر دیے، جبکہ اس سے پہلے ان کے محراب شمال سے خط ہدی کی طرف تھے۔ اس واقعے کا آخری ٹاپک ہے دوستو، دین محمدی کی تقلید۔ فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال ملعون ظاہر ہو کر ساری خلائق کو گمراہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی آخر الزمان رضی اللہ عنہ مومنوں کے ساتھ بیت المقدس میں رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر مشرق سے مغرب تک سب کافروں کو اور دجال کو مار ڈالیں گے، اور تمام لوگوں کو دین محمدی کی تلقین کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین محمدی میں ہی رہیں گے، گویا کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، اور جو شخص دین محمدی قبول کر لے گا اس کو امان دیں گے، اور جو شخص دین محمدی قبول نہ کرے گا اس کو مار ڈالیں گے۔ مشرق سے مغرب تک تمام عالم کو مسلمان کریں گے اور دین محمدی میں سب کے سب داخل ہوں گے۔ دنیا میں ایک بھی کافر باقی نہ رہے گا، اور اس روز عدالت پوری ہوگی اور صحیح معنی میں عدل و انصاف ہوگا۔ کسی پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہوگی، یعنی شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے، اور جو لوگ ظلم پر آمادہ ہوں گے اس کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی بادشاہت اور تبلیغ محمدی جاری رہے گی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی انتقال فرمائیں گے، اور ان کو اس وقت کے مومن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس دفن کریں گے، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے اور مومن لوگ ان کے اپنے ہاتھوں سے تجہیز و تکفین کریں گے۔ دوستو، یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ۔ امید ہے اس سے سیکھنے کو آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور اس سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو واضح ہو گئی ہیں۔ جن کو کسی بات کا اندیشہ ہو یا کسی بارے میں شک ہو تو وہ یہ ویڈیوز دیکھ کر اپنا مائنڈ کلیئر کر سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کی طرف سے۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔